جانتے ہیں، انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے، در حقیقت وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ زندگی میں اللہ کے ساتھ رہنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تب زیادہ یقین سے مانگیں، کیونکہ معجزے ہمیشہ مشکل حالات میں ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، آپ کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو پھر مایوسی کس بات کی؟ Listen, Allah already has the perfect solutions to problems you don't even have yet. آپ اداس ہیں، پریشان ہیں، مدد کی آس میں ہیں، آنکھوں کے سامنے کل کائنات آپ بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں سے روشنی کی امید نہیں نظر آ رہی، تو یاد رکھیں کہ آپ کے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، آپ کی ایک دعا آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ نصیب بھی اتنی طاقت نہیں جتنی آپ کی دعاؤں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی چاہت سے گزار کر ہی آپ کو آپ کی چاہت تک لاتا ہے۔ جلد بازی تو ہم کر جاتے ہیں، ورنہ وہ دیر نہیں کرتا۔ وہ سب جانتا ہے آپ کی دعاؤں کو کب اور کیسے آپ تک پہنچانا ہے۔ تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے یہ رابطہ مت توڑیں نا، صرف اس لیے کہ آپ کا اس سے اب تک رابطہ نہیں ہوا جس سے آپ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔ آپ کا یقین ہی آپ پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ آپ کا صبر ہی آپ کو معجزوں سے ملواتا ہے، اور کن سے فیا کن تک کی ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے ایک دن۔ تو یہ کبھی مت سوچیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ واپس جانے دیں گے۔ ایک وہی تو ہے جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی نہ آپ سے کسی نے کی ہوگی۔ یاد رہے کہ جب وہ آپ کے ہاتھ میں غم تھماتا ہے نا، تو اس غم کو سنبھالنے کی ہمت بھی وہی دیتا ہے۔ بس آپ کو تھوڑا یقین رکھنا ہے۔ وہ تو خود آپ سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں، اور اس کے لفظوں سے سچا کوئی نہیں۔ وہ اپنے وعدوں کا پابند ہے۔ وہ جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی موڑ نہیں سکتا، اور نہ روک سکتا ہے کوئی۔ جن کو بھی حالات بدلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، جو نا امید ہو جاتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں حالات کے بدلنے کا کوئی ان کو سہارا نظر نہیں آتا، جن کی مدد کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، اور سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اور یہ سب کب ٹھیک ہوگا، اٹھیں، وضو کریں، نماز ادا کریں، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اور سجدے میں خوب دعائیں مانگیں، سچے دل سے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا اللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ آپ یہ مت سوچیں کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ ملنا ناممکن ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی ہاتھی والوں کا قصہ کبھی نہیں سنا؟ اس میں اللہ نے ہاتھیوں کے بڑے لشکر کو ابابیلوں کے لشکر سے ہلاک کر ڈالا۔ تو بے شک میرا رب سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ہماری سوچ اور حقیقت کے مطابق ایسا ناممکن تھا۔ اتنے بڑے جانور کو ایک چھوٹا سا پرندہ کیسے مار سکتا ہے بھلا؟ انسانی ذہن اس بات کو قبول نہیں کر پاتا، لیکن میرے اللہ نے یہ کر کے دکھایا۔ ایسے ہی اللہ سب کے معاملات ٹھیک کر دیتا ہے۔ بس آپ دل سے مانگیں اور یقین کے ساتھ پھر یہ انتظار کریں۔ میرا اللہ بھروسہ کرنے والوں کا کبھی بھروسہ نہیں توڑتا۔ یقین جانیے، قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا، تم مجھے پکارو
میں تمہاری دعا قبول کروں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کریں اور سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیں، جو اتنی بڑی کائنات کو اتنے خوبصورت رنگوں سے بھر سکتا ہے نا۔ کیا وہ آپ کی زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دیے گا کبھی؟ سوچئے ذرا، بس اپنے اللہ پر کامل یقین رکھیں، انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی بھی آپ کے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا ایک دن۔ اپنے اللہ سے دعا کریں اور اپنے سارے دکھ اس کے حوالے کر دیں، اسی پر توکل کریں۔ مصیبت انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہے، تاکہ انسان کا رابطہ اپنے اللہ تعالیٰ سے برقرار رہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ آج یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک نشانی ہے۔ آیت کا مطلب ہی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنا کسی وجہ کے ہمیں اپنی آیات نہیں پڑھواتا۔ اللہ کے ہاں ہماری کہانیاں لکھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب بہتر معلوم ہے کہ ہمیں کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا، اور ہمیں کیا کس مرحلے سے کیسے گزار کے دینا ہے۔ ایسے میں یہ آیت اگر آپ کے سامنے آئی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد کچھ عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ چیز نہ ہو جس کی آپ کو بہت خواہش ہو۔ ہم خواہشیں اپنی خوشی تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں، جب یہ ملے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے، مگر یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ وہ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہوں گے، بلکہ راضی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ راضی ہونا خوش ہونے سے مختلف ہوتا ہے تھوڑا۔ خوشی کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، اس کے کھونے کا خوف رہتا ہے۔ رضا ایسی نہیں ہوتی۔ رضا تو دل کے مطمئن ہو جانے کا نام ہے۔ رضا دل کا سکون کا نام ہے۔ اگر آپ کا دل کسی مسئلے کی وجہ سے بے چین رہتا ہے، اس میں اضطراب ہے، تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ جلد کچھ ایسا کرے گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔ ایسے میں اگر اللہ نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے تو ایک بار اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنی آنکھیں بند کریں، دل میں اپنی تمام محرومیوں اور قدرتی آزمائشوں کو لائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ پاک، میں آپ سے اور آپ کے دیے گئے امتحانوں سے راضی ہوں۔ آپ جس بھی حال میں بھی رکھیں گے، آنکھ آنسو بہائیں گی لیکن زبان شکوہ نہیں کرے گی۔ کہیں اللہ میں راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اگر آپ نہیں راضی تب بھی یہ کہہ کے دیکھیں، ان قریب آپ کی زندگی میں ایسی نعمت عطا ہوگی کہ آپ واقعی راضی ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں جب مشکل وقت آیا تو کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا، تو شکر کرے کہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا، اللہ آپ کے ساتھ تھا۔ یہ جو تنہائی ہے نا، یہی آشنائی کا سفر ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگیں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے نا، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ بس تھوڑا صبر کریں، بہترین وقت بھی آئے گا۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے، ہمیں اپنے رب کا ساتھ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری ہر پکار کو سنتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا، تھوڑا سا حوصلہ کریں، معجزہ بھی ہو جائے گا۔ یاد رکھیں مشکل وقت آج ہے، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اللہ پر یقین رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا ایک دن انشاءاللہ۔ Believe me, better things are coming۔ ہماری زندگی میں مشکل وقت ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے قریب ہو سکیں۔ زمانے کا کام مشکل میں ڈالنا ہے اور اللہ کا کام ہمیں مشکلوں سے نکالنا۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہاں کی ساری نعمتیں عطا فرمائے، ہم سب کی دعائیں قبول فرما دے، ہم سب کی زندگیوں میں سکون بھر دے۔
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، اور جو سب میرے بہن بھائی مجھے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔